بچوں، آج کا جو قصہ میں آپ کو سناؤں گی وہ اللہ کے نبی اور ہمارے انبیاء میں سے ہیں، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ بلندیوں والے، اعلیٰ مقام، اعلیٰ بلندی کا مقام اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے۔ بلندی کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا مقام، اور آگے جا کے پھر پتہ لگا کہ اعلیٰ بلندیوں والا اعلیٰ مقام کیا مقام، ہوتا ہے؟ مقام مقام ایک عزت ہوتی ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام والے انبیاء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میں آگے آپ کو قصہ جب سناؤں گی آپ کو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں کہا جاتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ بڑھنا شروع ہوئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہمارے انبیاء تھے، ہمارے نبی تھے۔ وہ آئے، انہوں نے دین اسلام کا جو کام ہے، جو ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو آگے بڑھایا۔ بہت سارے لوگ جو تھے اسلام کے رولز کو، اس کو فالو کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل، ان کی قوم میں سے جو تھے وہ تھے، انہوں نے اچھی باتوں کو چھوڑ دیا، برائی کی طرف آنے لگے۔ جو ان کی نسل میں سے تھے وہ برائی کی طرف آ گئے۔ جو حضرت برائی ادریس، کیا ہوتا ہے؟ برائی جیسے کہ اللہ کی، برا کرتے کچھ۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو برے کام کر، جس چیز سے منع کیا جائے وہ کام کرے، ٹھیک ہے، جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بے ایمانی نہیں کریں، جھوٹ بولنا، بے ایمانی نہیں کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو مارا نہ کریں، بالکل کسی کو ڈرائیں نہیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی ہے تو اس کو لے نہ لیں۔ تو وہ جتنے بھی برے کام تھے وہ کرتے تھے، جو قابیل کی قوم تھی وہ کرتی تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت، قوم کا مطلب ہوتا ہے ایک قبیلہ، لوگ، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کم تھے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، ان سے بہت، ان کے جب بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، تو وہ قوم تھی۔ پھر اس طرح سے آگے جو سلسلہ ہے وہ چلتا آیا۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام ہے، پھر ان قوم میں سے، اسی کی قوم میں سے نبی تھے، تو پھر انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر جب تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں بتائی ہیں اس کو آگے پھیلانا، جیسے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، میں بھی چھوٹی سی تبلیغ ہی کر رہی ہوں۔ سب کو بتانا، یہ کام کرو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، ماشاء اللہ، اور بالکل، لڑائی مت کرو۔ بہت اچھی بات۔ اب آپ قصہ سنیں، پھر آگے آپ مجھ سے کوشچن کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ آپ یہ برے کام نہیں کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں نہیں ہم تو اپنی مرضی کریں گے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، مما کہتی وہ کرنا چاہیے، اور جو بہت اللہ اچھی بات، کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور مسجد جا کر مسجد پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور لڑکیوں کو گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ کہتی ہیں جب جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہوتے وہ تب کیا کرتے ان کی عید میں؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا پٹاخے پھاڑتے، پھر نہ میں کہہ رہا تھا بری بات ہوتی ہے، بہت بری بات ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا قرآن پڑھتے، تسبیح ویری پڑھتے، نائس، نماز پڑھتے۔ کوئی بات نہیں، بچے تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، بچوں کو صحیح باتیں بتانی چاہیے۔ تو ہم پھر قصے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور رات کو وہ ملنے بھی آتے، دکھتے نہیں ہیں، لیکن کون؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں نا، جن کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کی عید ہوتی ہے تب۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، معصوم سی باتیں ہیں جو بچوں کے دماغ میں آتی، دل میں آتی، وہ بچے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم قصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ شروع کی تو جو لوگ تھے وہ نہیں مان رہے تھے، نہیں سن رہے تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے ہمارے نبی تھے۔ جہاد ہوتا ہے ان لوگوں کو سمجھانا، صحیح، وہ نہیں سمجھ رہے تھے تو پھر ان کے خلاف لڑائی کے لیے آنا، ٹھیک ہے، لڑائی کرنا، اسلام کے لیے لڑائی کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑائی کرنا۔ جو ہمارے خلاف جائے گا تو اس کے لیے تو لڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمان اتنے بزدل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، کچھ چیزوں کو ہمارا راستہ بتایا ہے کہ جہاد کرنا۔ تو پہلی بار جو جہاد کیا تھا وہ ہماری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جہاد کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور میں آپ کو اور بچوں آپ کو ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاد جب کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو وہاں سے جو مال، غلام، جو بھی چیزیں ہاتھ لگتی ہیں،
پہلے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں وہ حلال نہیں ہوتی تھی، لیکن حلال ہمارے کیا ہوتا پیارے ہے؟ حلال کیا ہوتا وہ آپ نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگ سے جو سامان اور قیدی آتے تھے، پھر ان کے لیے وہ حلال ہوتا تھا، پھر وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کس طرح سے بانٹا جاتا تھا وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، بہت اچھے دینی کام کرتے تھے، تو ان کی جو نا فرشتوں سے دوستی بھی ہوا کرتی تھی ہمارے نبی کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی، بس ان کے دوست تھے، اینجل تھے نا؟ اینجلز ہوتے ہیں، فرشتوں سے دوستی تھی، تو فرشتے ملاقات بھی کرنے آتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے میسنجر تھے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا۔ فرشتوں کے فیدر تھے؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں، قرآن شریف میں موجود ہیں کہ فرشتوں کے 2 3 4 پر موجود ہیں، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا 2 پر ہے۔ ہوتے، ایک یہاں ہوتا ہے اور ایک یہاں ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، جو ہماری قرآن ہے وہ سچی کتاب ہے اور تا قیامت رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ان کی دوستی تھی اینجل سے، فرشتے سے دوستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا کہ ادریس مجھے تمہارے کام بہت اچھے لگتے ہیں، تم بہت نیکی کے کام کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے بات کرتے تھے، وحی کے ذریعے بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیک کام کریں گے ادریس، ان کا جو ثواب ہے میں تمہیں دوں گا۔ تو ادریس علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ پاک کتنے غفور الرحیم ہے کہ میں تو نیک کام کرتا ہوں، لیکن جو لوگ نیک کام کریں گے اس کا بھی جو ثواب ہے، اچھے اچھے کام کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اچھی اچھی باتیں بتانا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو تو بہت خوشی ہوئی، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ عرصے تک زندہ رہوں، کیونکہ میں زندہ رہوں گا تو لوگ نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو ان کی سوچ بھی اتنی اچھی تھی نا۔ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا، ایک آنٹی کہہ رہی ہے اللہ آپ سچ میں ہو تو بجلی کرو، تو زور سے بجلی آنٹی کے اوپر گر گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی سچے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنٹی کو یہ بتایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ تو اچھا میں آپ کو اینجل کی بات بتاتی ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ وہ غور سے سنیں، صحیح ہے، اینجل کی بات سننے پہلے۔ پہاڑ کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے موٹے سے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اینجل کا قصہ سناؤں، آگے سناؤں، آپ کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے سنان، آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو تو پھر بہت زیادہ اچھا لگا کہ میں زیادہ زندگی میری ہو، اللہ تعالیٰ میری زیادہ زندگی رکھے، تو جتنے لوگوں کے جو ثواب ہوں گے، ان کی نیکیاں ہوں گی، اس میں سے مجھے بھی انعام ملتا رہے گا۔ پھر انہوں نے جو فرشتہ آیا، ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے فرشتے آئے، تو انہوں نے اپنے دوست فرشتے سے یہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں جو ہوں نا، جیسے ہم اپنے فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں، اور جو ہمارے نبی رسول ہوتے ہیں نا، انبیاء، وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، اپنی دل کی بات کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے۔ تو ان کے جو دوست فرشتے تھے، جیسے قرآن میں ذکر ہے دوست فرشتے، انہوں نے کہا کہ جو ملک الموت ہے، جو روح قبض کرتے ہیں جو فرشتے، ان سے تم یہ بات کرو، کیونکہ وہی اللہ کے حکم سے ہماری روح نکالتے ہیں نا، ہم جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو تم اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو ایسا کرو کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تو دوست فرشتے نے کہا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اور جیسے میں نے فرشتے کا بتایا کہ 2 2 3 3 4 4 پر ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اڑ کر آسمانوں کے پاس لے گئے نا، آسمان پہ اڑتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کو لے گئے۔ جب وہ 4تھے آسمان پہ پہنچے تو دیکھیں ان کی ملاقات ہو گئی، ہمارے جو موت کے فرشتے ہیں ان سے ملاقات ہو گئی، فرشتے دوست فرشتے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو بٹھا کے اوپر لے کے گئے۔ دوست فرشتے کا مطلب کیا ہے؟ دوست ان کے فرینڈ تھے نا، میں نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو بٹھا کے آسمانوں کے اوپر لے گئے، اور یہ جو انعام اور اکرام ہے صرف انبیاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری چیزیں ان کے لیے دی ہوتی ہے۔ تو وہ جب جاتے ہیں 4تھے آسمان، آپ کو پتہ ہے بچوں 7 آسمان ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آسمان 7 ہیں، جب وہ 4تھے آسمان پہ پہنچتے ہیں، جو دوست فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے جو ملک الموت ہے، جو ہماری روح قبض کرتے ہیں، اس سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری ملاقات آج تم سے ملنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں۔ تو جو ملک الموت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ادریس آئے، کہاں ہے ادریس، مجھے تو نہیں دکھ رہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری پشت پہ، میری پیٹھ پہ سوار ہے۔ تو جو فرشتے ہیں جو ملک الموت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اللہ کیا تیرا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ملک الموت کو بھی نہیں پتا
کہ کیا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کا نظام ہے, کیا اللہ کی رضا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اوپر سے حکم دیا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے مدینے میں جانے کے لیے, اللہ تعالیٰ صبر دیتے تھوڑا. بالکل صبر دے دے اللہ تعالیٰ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ملک الموت کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہیں, تو جو ہمارے ملک الموت کہتے ہیں کہ یا رب تیری حکمت ہی کیا ہے. اور وہ اپنے دوست فرشتے کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے, لیکن چوتھے آسمان پہ. اور میں بڑا پریشان ہو گیا, ادریس علیہ السلام تو زمین پہ رہتے ہیں, میں چوتھے آسمان پہ کیسے روح قبض کروں گا, ہے نا. وہ پریشان ہو گئے نا, لیکن وہ اللہ کو ہی پتا تھا کس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچیں گے اور کس طرح سے ان کی روح قبض ہوگی. یہ اللہ کا معاملہ تھا, صرف اللہ کو پتا تھا, فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے فرشتے بھی نہیں جانتے, جنات بھی نہیں جانتے ہیں, ہم بنین و انسان بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر جب پتہ لگا, انہوں نے پیٹھ سے اتارا. پھر انبیاء کی خاص بات یہ ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے, جب ان کا انتقال ہوتا ہے, تو فرشتے ان سے اجازت لیتے ہیں. معلوم ہے بچوں آپ کو, جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے, تو فرشتے تھے, ان کا نام اسماعیل تھا, وہ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے تھے, ان کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ پیارے آقا ہم آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہیں. کتنا بڑا شرف ہے. اور جب ملک الموت آئے تو ان کے دروازے پہ کھڑے رہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں, آپ کو دنیا میں رہنا ہے, یا اللہ کے رسول ہمارے انبیاء ہیں, ہمارے نبی, پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہیے. تو ہمارے پیارے آقا نے کہا نہیں, مجھے دنیا میں نہیں رہنا, مجھے اللہ سے ملاقات چاہیے. وہ ہمارے نبی کی تو شان ہی الگ ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ چوتھے آسمان پہ میں آپ کی روح قبض کروں, تو میں کیا آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوشی خوشی کہا کہ بالکل. پھر وہاں ان کی روح قبض کی. ہمارے 2 انبیاء ایسے ہیں جن کی آسمان پر, ایک کو اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور جن کی روح قبض کی حضرت ادریس علیہ السلام کو. اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعلیٰ مقام والے نبی. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا اعلیٰ مقام والے, تو ان کے اوپر کا مقام ان کو ملا. جب معراج کا واقعہ ہوا, جب معراج نصیب ہوئی ہمارے پیارے آقا کو, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو جو ایک آسمان کا دروازہ کھلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, جب چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا تو ہمارے پیارے آقا کی حدیثوں سے ظاہر ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے. تو کتنا اچھا واقعہ تھا آج کا, کتنے مزیدار سا واقعہ تھا, اور آپ کو مزہ بھی آیا. اور حضرت ادریس علیہ السلام کی فرشتے سے دوستی, پھر آسمان پہ جانا, پھر اللہ کا حکم, اور فرشتوں کو بھی نہیں پتا, وہ بھی سوچ رہے تھے ملک الموت کے اللہ نے مجھے حکم تو دیا ہے چوتھے آسمان کا, اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو دوسرا میں موجود ہوں, اگر 2 بندے میرا ذکر کرتے ہیں تو تیسرا میں موجود ہوں. ہم یہاں 4 ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہے. اس لیے نیکی کی باتیں کرنی چاہیے, قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھنا آتا, تو آپ سن بھی سکتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے یہ سہولت دی ہے. ہمارا اتنا پیارا سیگمنٹ بچوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ ہمارے انبیاء کے قصے, قصص الانبیاء اب ہم سے سن سکتے ہیں. دیکھیں میری اتنی نالج نہیں, لیکن جتنی بھی ہوتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس مختصر کر کے میں آپ کو سناؤں, تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, ہمارے انبیاء کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو, وہ کتنے نیک تھے, کیا کام کرتے تھے. اس لیے رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے قائم و دائم